سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اور آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ آسان تجوید کورس کا پارٹ 2 پڑھیں گے۔ آپ لوگ میرے ساتھ ساتھ ریوائز کرتے رہیں۔ امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کے بعد آپ لوگوں کو آسان تجوید کورس کا پارٹ 2 اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائے گا۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسان تجوید کورس پارٹ 2، قرآنی حروف مفردات کی ادائیگی کی پہچان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، جس میں قرآنی حروف مفردات کی ادائیگی کے بارے میں گفتگو کی جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ قرآن مجید عربی زبان میں ہے اور عربی زبان کے کل 29 حرف ہیں۔ ان 29 حرفوں کی جس طرح شکلیں مختلف ہیں، اسی طرح ان کی آوازیں بھی الگ الگ ہیں۔ مثلا بعض کو موٹی آواز میں پڑھا جاتا ہے جیسے غ، بعض کو باریک آواز میں پڑھا جاتا ہے جیسے با، تا، بعض کو سیٹی جیسی آواز کے ساتھ پڑھا جاتا ہے جیسے زا، سین، اور بعض کو نرمی کے ساتھ بغیر سیٹی جیسی آواز کے پڑھا جاتا ہے جیسے سا، ذال۔ حروف مفردات کہنے کو تو یہ الف، با، تا، سا ہیں، مگر قرآن مجید کا صحیح تلفظ اور لب و لہجہ کی بنیاد انہی حروف کی درست ادائیگی پر موقوف ہے۔ لہٰذا ان حروفوں کو صحیح تلفظ اور درست ادائیگی کے ساتھ پڑھنے پر جس کو جتنی قدرت حاصل ہو جائے گی تو وہ اتنے ہی آسانی سے قرآن مجید کے صحیح تلفظ کو پا لے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جس چیز کی بنیاد جتنی مضبوط اور پختہ ہوگی وہ چیز اتنی ہی مستحکم اور پائیدار ہوگی۔ اس کے برعکس اگر کسی چیز کی بنیاد کمزور اور غیر مستحکم ہوگی تو وہ چیز بھی کمزور اور ناپائیدار ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ جب قرآنی حروف مفردات کے صحیح تلفظ سے واقفیت نہیں ہوتی تو پھر قرآن مجید کی تصحیح میں بہت دقت پیش آتی ہے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ قرآنی حروف مفردات کی ادائیگی پر خصوصی توجہ دی جائے۔ حروف مفردات کو کھینچنے یا نہ کھینچنے کے لحاظ سے طریقہ یہ ہوگا کہ نمبر 1، جس حرف کی آواز کے 2 حرف ہوں اسے تھوڑا سا لمبا ادا کریں جیسے با، تا، سا۔ نمبر 2، جس حرف کی آواز کے 3 حرف ہوں اسے 2 گنا لمبا ادا کریں جیسے جیم، عین، نون۔ نمبر 3، اور الف اور حمزہ کو بغیر لمبا کیے ادا کریں اور ان کو کھینچ کر الف، حمزہ نہ پڑھیں۔ آئیے قرآن حروف مفردات کی صحیح تلفظ کے ساتھ مشق کیجیے اور ہر حرف کی ادائیگی کے نقشے پر توجہ مرکوز کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن حروف مفردات کی ادائیگی کی پہچان۔ الف، آ کو بغیر کھینچے لام کو فا کے ساتھ فوراً ملائیں، یعنی الف، الف۔ با، ہونٹوں کے گیلے حصے کو سختی سے ملا کر باریک آواز میں پڑھیں، یعنی با، با۔ اور یاد رکھیں کہ با کی ادائیگی میں ہونٹوں کے گیلے حصے سے مراد وہ حصہ ہے جو ہونٹوں کے بند ہونے کے وقت اندر چھپ جاتا ہے۔ تا، زبان کی نوک کو سامنے والے اوپر کے 2 دانتوں کی جڑ سے لگا کر باریک آواز میں پڑھیں، یعنی تا، تا۔ سا، زبان کی نوک کو سامنے والے اوپر کے 2 دانتوں کے اندرونی کناروں سے نرمی سے لگا کر باریک آواز میں پڑھیں، یعنی سا، سا۔ جیم، زبان کے درمیان کو تالو کے ساتھ سختی سے لگا کر باریک آواز میں پڑھیں، یعنی
جیم جیم۔ اور یاد رکھیں کہ جیم کی ادائیگی میں چے کی آواز مکس نہ کریں، یعنی چیم، اور یہ صحیح نہیں۔ ہا، زبان کی جڑ کو حلق کی طرف مضبوطی سے دباتے ہوئے باریک اور رگڑ کھاتی سانس میں پڑھیں، یعنی ہا ہا۔ اور یاد رکھیں کہ ہا کی درست آواز کی پہچان یہ ہے کہ ادائیگی کے وقت گلے میں کچھ دباؤ سا محسوس ہوگا، یعنی ہا خو۔ زبان کی جڑ کو تالو کی طرف بلند کرتے ہوئے موٹی آواز میں پڑھیں، یعنی خو خو۔ اور یاد رکھیں کہ خو کی ادائیگی میں خرخراہٹ کی آواز پیدا نہ ہو، یعنی خو، اور یہ صحیح نہیں۔ دال، زبان کی نوک کو سامنے والے اوپر کے 2 دانتوں کی جڑ سے لگا کر باریک آواز میں پڑھیں، یعنی دال دال۔ زال، زبان کی نوک کو سامنے والے اوپر کے 2 دانتوں کے اندرونی کناروں سے نرمی سے لگا کر باریک آواز میں پڑھیں، یعنی زال زال۔ رو، زبان کی نوک کی پشت کو اوپر والے دانتوں کے مسوڑوں سے لگا کر موٹی آواز میں پڑھیں، یعنی رو رو۔ زا، زبان کی نوک کو سامنے والے نیچے کے 2 دانتوں کے کناروں سے مضبوطی سے لگا کر باریک اور سیٹی جیسی آواز میں پڑھیں، یعنی زا زا۔ اور یاد رکھیں کہ زا کی ادائیگی میں دانتوں کو سختی سے نہ ملائیں، یعنی زا سین۔ زبان کی نوک کو سامنے والے نیچے کے 2 دانتوں کے کناروں سے مضبوطی سے لگا کر باریک اور سیٹی جیسی آواز میں پڑھیں، یعنی سین سین۔ میرے محترم عزیزو، آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں آسان تجوید کورس کے پارٹ 2 کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔